علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل 11ویں کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، خاندانوں و اولاد میں برکت عطا فرمائیں۔ اور آج کی ہماری یہ تمام تر محفل ہمارے تمام تر عقیدت، محبت اور جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت قبول فرمائیں۔ اور آپ سب بہت لائق مبارکباد ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو توفیق دی کہ آج ہم اس محفل میں اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب بہت جذباتی نعت پڑھ رہے تھے، بہت اچھے سے ماشاءاللہ، اور ابھی اور بھی سنیں گے شاید آپ کی بھی نعت میرے خیال سے ہو گئی، پڑھ لی، اچھا ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام چلے گا، یہ جانیں گے، اور مجھے تقریر کرنی ہے اور مختصر تقریر کروں گا، اور یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کم وقت میں زیادہ بات بتا دوں، اور جو ہے وہ آپ غور سے سن بھی لیں۔ اور شاید میری اور آپ کی یہ پہلی ملاقات ہوگی میرے خیال سے، اور عمر بھائی اس ملاقات کا ذریعہ ہیں، اور آپ کے امام صاحب، تو اللہ رب العزت انہیں بھی سلامت رکھے، انہیں بھی سلامت رکھے، اور آپ سب کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت حشر میں بھی ایسی ملاقات کرائے اور قیامت میں بھی ایسی ہی ملاقات ہو انشاءاللہ، اور اللہ اپنا فضل فرمائے گا تو جنت میں بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ اپنا فضل فرمائے گا، فضل سے ملنے والی ہے، دیکھو عادل پہ تو معاملہ بڑا، ہم لوگوں کا معاملہ تو بڑا عجیب ہو جائے گا، فضل سے ملے گی، اس لیے ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں، اللہ سے ہم اس کا فضل مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ ہماری محفل حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی محفل پاک ہے، اور 11ویں شریف کی یہ محفل دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کی محفل ہے، جو منعقد کی تھی سب سے پہلے حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنا نے، حضور غوث پاک نے یہ محفل سجائی تھی۔ اور اگر علامہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کریں اور بعض مورخین کی بات کریں تو وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو 11ویں دن حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی محفل کی، صحابہ کو بلایا اور لنگر عام کیا۔ اس محفل میں جو لوگ شریک ہوئے وہ شرکت کر کے واپس جا رہے تھے، شریک ہو کر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم کو نہیں معلوم کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو، بابو ویڈیو نہ بنا۔ تو انہوں نے کہا کہ الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کا عرس منایا تھا، ہم اس میں سے آ رہے ہیں، ہم اس میں سے آ رہے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے 11ویں دن وہ محفل کی تھی وصال مبارک کے، اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال میں ایک بار 11 تاریخ کو یہ محفل شروع کی، 11 تاریخ کو اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو یہ محفل شروع کی، اور اللہ نے یہ محفل اتنی قبول کی کہ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یہ محفل شروع فرما دی، اور پھر اللہ نے اتنی قبول کی کہ آج پوری دنیا اس محفل کو حضور غوث پاک کی 11ویں کے نام سے ہی جانتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب آج اس کو حضور غوث پاک کی 11ویں کے نام سے جانتے ہیں۔
سب. تو جب سے یہ مشہور ہوئی ہے آج تک پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہندوستان کے اندر جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں لوگ گزرے، انہوں نے 11 تاریخ کو ہی یہ محفل منائی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علم کا لوہا پورا عرب مانتا ہے. عرب سے ان کی کتابیں چھپی ہیں، عرب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بغداد شریف کے اندر خود 11ویں کا منظر دیکھا ہے حکومت کی جانب سے، اور بڑا شایان شان جو ہے وہ 11ویں شریف مناتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پورا اس کو بیان کیا ہے. تو 11ویں شریف دراصل نام ہے ہدیے اور ایصال ثواب کا. کائے کا نام ہے؟ ایصال ثواب کا. یعنی قرآن کی کچھ تلاوت کر کے، ہدیہ درود و سلام پیش کر کے، کوئی عالم موجود ہو تو تقریر کرا کے، کوئی شاعر موجود ہو تو نعت و منقبت کرا کے، اور کچھ کھانا پکوا کر، شیرینی پکوا کر کے اس بدنی اور مالی عبادت کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضور غوث پاک کی روح پاک کو ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کرنا. یہ ہے 11ویں، یہ ہے، اس کا نام ہے 11ویں. سبحان اللہ. 11ویں شریف ہو یا 12ویں شریف، عرس ہو یا نظر و نیاز، تیجا، 10واں، 40واں ہو یا برسی، یہ نام الگ ہیں، کام الگ نہیں ہے ان میں. صرف نام الگ ہے. کسی کے بہکانے میں مت آ جانا کبھی زندگی میں. صرف کام سب میں ایک ہوتا ہے کہ دنیا سے بحالت ایمان جانے والوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تمام انبیاء کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تمام صدیقین کو کیا جاتا ہے، تمام شہداء کو کیا جاتا ہے، تمام صالحین کو کیا جاتا ہے. یہ 4 گروہ میں نے اس لیے گنائے کیونکہ ان 4 گروہ کا ایسے ہی ذکر قرآن نے کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 گروہ، یہ 4 نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے. اور بالخصوص انبیاء میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء اکرام میں بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار، پھر تمام مؤمنین مومنات کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. مجھے آپ بتا دو کیا عرس میں اس کے علاوہ کچھ اور کیا جاتا ہے؟ یہ 11ویں بھی دراصل حضور غوث پاک کا عرس ہے جو ہم اپنے گھروں میں مناتے ہیں، جو ہم اپنے گھروں میں مناتے ہیں. اور یہ ایصال ثواب ہے. کچھ بدنی عبادت کرتے ہیں، کچھ مالی عبادت کرتے ہیں. بدنی عبادت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، منقبت، فضائل ان کے بیان کر دیتے ہیں، یعنی ان کا ذکر کر دیتے ہیں. نعت پڑھنا یا منقبت پڑھنا یہ دراصل ذکر ہے اللہ کے محبوب بندوں کا، اور پورے قرآن میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہے. اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر تو سنت الہیہ ہے. اللہ نے خود اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا اے کہ نبی جو قصے آپ کو حکایتیں پچھلے لوگوں کی، انبیاء کی یا صالحین کی یا پچھلی بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی، تو اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ذکر، ان کے قصے اور ان کی حکایات جو صحیح ہوں، ان سے دل مضبوط ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے. ان سے دل مضبوط ہوتے ہیں، کمزور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھ لو، پورے قرآن میں آپ کو انبیاء کا ذکر ملے گا، صدیقین کا ذکر ملے گا، شہداء کا ذکر ملے گا، صالحین کا ذکر ملے گا، مومنین مومنات کا ذکر ملے گا، سب کا ذکر ملے گا. اور ان کی تعریفیں ملیں گی، ان کی حکایات، ان کے قصے ملیں گے.
سب کچھ ان کے بارے میں، ان کے فضائل، ان کے مناقب سب مل جائیں گے آپ کو، ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے، تو ہم جو نعت پڑھتے ہیں یا منقبت پڑھتے ہیں، تو وہ نعت اور منقبت دراصل ذکر ہوتا ہے محبوب بندوں کا، مگر ذکر کیا ہے؟ اگر تقریر میں کریں تو نثر، نعت یا منقبت کی شکل میں کریں تو نظم، فرق اتنا ہے ذکری ہے ذکر ہی۔ میں تقریر میں بولوں تو بھی ذکر، یہ نعت میں بولے تو بھی ذکر، یہ منقبت میں بولے تو بھی ذکر، یعنی شعر پڑھا جائے یا ویسے ہی بولا جائے، نثر ہو یا نظم ہے، تو مقصود تو ذکر ہی ہے نا۔ مقصود تو پتہ نہیں کیوں لوگ نعت اور منقبت پڑھنا نہیں چاہتے، حالانکہ ویسے بتیرا ذکر کرتے رہتے، اور ہم ویسے ہی ذکر کرتے رہیں تو ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں دھرتے۔ اور اگر نعت کی شکل میں، نظم کی شکل میں، اشعار کی شکل میں پڑھنا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، تو پتہ نہیں کیوں انہیں تکلیف ہو جاتی ہے، جبکہ ہے دونوں ذکر، ہے دونوں ذکر۔ اسی طریقے سے نظر، نیاز، عرس، فاتحہ، درود، 11ویں شریف، 12ویں شریف، تیجا، 10واں، 40واں، برسی، یہ سب نام الگ الگ ہے، کام الگ ان میں کوئی نہیں، یہ کام سب میں ایک ہے، اور وہ کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اچھا مجھے خود بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ 11ویں، 12ویں، عرس وغیرہ وغیرہ جو بھی محفلیں ہیں، تیجا، 10واں، 40واں، دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بار بتاؤ قرآن کی تلاوت سے شروع کرتے ہو نا اس محفل کو؟ قرآن کی تلاوت سے شروع کرتے ہو نا؟ اور کبھی کبھی کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہو، اور کلمہ طیبہ بھی کتنا پڑھتے ہو؟ 1.25 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1.25 مرتبہ۔ اور درود کتنا پڑھواتے ہو؟ 1,00,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ۔ ابھی میں ایک فاتحہ میں سے آیا ہوں، 11ویں شریف کی فاتحہ تھی، اس میں 7 قرآن کریم تھے، 1.25 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ درود پاک تھا، اور بہت ساری صورتیں پڑھی ہوئی تھی۔ اب مجھے یہ بتا دو کہ جو کوئی بھی ہماری 11ویں کو غلط کہے تو وہ غلط کس چیز کو کہتا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کرنا غلط ہے؟ کیا لاکھوں مرتبہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا غلط ہے؟ کیا حضور پر درود بھیجنا غلط ہے؟ یا کھانا پکا کر لوگوں کو کھلانا غلط ہے؟ یا پھر لاس میں ایصال ثواب کرنا، ان کا ثواب پہنچانا غلط ہے؟ یہ تو بتا دو کہ غلط کیا ہے۔ ان میں سے کچھ بھی تو غلط نہیں ہے، سب تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سب تو قرآن و حدیث سے۔ قرآن پڑھنے کی سند چاہیے تم کو، کلمہ طیبہ پڑھنے کی سند دیں ہم تمہیں کہ حضور نے 1,00,000 مرتبہ بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اتنی سند لو ہم سے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور بندے کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ جائے گا تو پھر اس کے پلے میں رکھا جائے گا، نیکیوں کے پلے میں سبحان اللہ کو، تو آدھا پلہ بھر جائے گا۔ کثرت سے سبحان اللہ پڑھا کرو، کثرت سے سبحان اللہ پڑھا کرو، آدھا پلہ بھر جائے گا، اور اگر کمی پڑے گی تو الحمدللہ کو رکھ دیا جائے گا اور بھر جائے گا، اور اگر لاسٹ میں بالکل کمی رہ گئی پھر بھی جو ہے وہ بھر نہیں پایا، نیکیوں کا پلہ بھاری نہیں ہو پایا گناہوں کے پلے سے، تو آخر میں رکھا جائے گا کلمہ طیبہ کو جو پورے میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان شاہد میاں حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ زندہ باد۔ قیامت میں ایک شخص کو بلایا جائے گا، وہ آئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے نیکیوں کا پلہ ہے، یہ تمہاری گناہوں کا پلہ ہے۔ وہ دیکھے گا کہ 100 میں سے 99 تو گناہ ہی ہیں اس کے، ایک ہی نیکی ہے۔ 99 پلے گناہوں کے، 99 گناہ پلے میں رکھے ہوئے، 99 گناہ پلے میں، ترازو میں رکھے ہوئے، میزان میں رکھے ہوئے، اور وہ بھی حد نگاہ تک۔ پروردگار عالم فرمائے گا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ تو وہ کہے گا پروردگار عالم گناہوں سے یہ پلہ بھرا ہوا ہے، اب اس کے بعد مجھے کیا کہنا ہے؟ تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں،
پروردگار عالم فرمائے گا نہیں کچھ کہنا چاہتے ہو تو بتاؤ. وہ کہے گا پروردگار عالم میرے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے ہی کب, سارا میزان تو میرا, سارا نامہ اعمال تو میرا گناہوں سے بھرا ہوا ہے, میرے پاس کچھ ہے ہی کب. پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے کہ لاؤ وہ پرچی لاؤ, وہ پرچی لاؤ. فرشتے ایک پرچی لائیں گے, وہ پرچی اس کے نیکیوں کے پلے میں رکھ دی جائے گی تو اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. جانتے اس پرچی پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ. اور جو 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہو اس کا اندازہ لگا سکتے ہو آپ؟ اس کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ جن لوگوں نے اندازہ نہیں لگایا ہے نا, جن کو خبر نہیں ہے نا ابھی, جنہیں اللہ کے فضل اور کرم پر جن کی نظر نہیں ہے, جو محض اپنے اعمال پر بھروسہ کرے بیٹھے ہیں. کلمہ طیبہ بھی اعمال میں سے ہے. اپنے اعمال کو وزنی کرو کلمہ طیبہ کے ساتھ. نمازوں میں کمیاں رہ گئیں, روزوں میں کمیاں رہ گئیں, زکوٰۃ میں کمی رہ گئی, حج میں کمی رہ گئی, تو یہی چیزیں کام آئیں گی سب. فرض نمازوں کے ساتھ, فرض روزوں کے ساتھ, فرض حج کے ساتھ, فرض زکوٰۃ کے ساتھ کچھ ایکسٹرا بھی نفلی بھی کرتے رہو, کچھ تسبیح بھی کرتے رہو, ذکر بھی کرتے رہو اللہ کا. یہ ذکر ہی کام آنے والا ہے. پھر اگر نمازوں میں کوئی خلوص میں کمی رہ گئی, کوئی للہیت میں کمی رہ گئی, رضا میں کمی رہ گئی, اس کے شرائط, فرائض, ارکان صحیح طور پر ادا نہیں کر پائے, کچھ کمیاں رہ گئیں, تو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے سنتیں رکھی گئی ہیں. سنتیں پڑھ لو تاکہ وہ کمیاں دور ہو جائیں. اور سنتوں میں کوئی کمیاں رہ گئی ہیں تو نفل رکھے ہیں, نفل پڑھ لو تاکہ سنتوں کی کمیاں دور ہو جائیں. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ کمیاں رہ جائیں تو تسبیح رکھی گئی ہے, بعد میں تسبیح پڑھ لو تاکہ وہ بھی کمی دور ہو جائے. کمی کچھ مت چھوڑو, کمی پوری کر کے جاؤ. کمی کوئی نہیں رکھی گئی ہے, کمی پوری کر کے جاؤ. کمی پوری کر کے جاؤ, کمی چھوڑ کے مت جاؤ. تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ قرآن کی تلاوت. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ویسے تو قرآن کی تلاوت کے بارے میں کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں, لیکن ایک حدیث پاک ضرور سناؤں گا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, پہلے اتنا جان لو کہ جب بھی کوئی ایسی محفل آتی ہے, میں نے پہلے کہہ دیا نام کوئی بھی ہو, ایصال ثواب کی جب محفل آتی ہے, کسی کو ثواب پہنچانے کا جب موقع آتا ہے, 11ویں کا نام ہو کہ 12ویں کا نام, عرس کا نام ہو کہ نظر و نیاز, فاتحہ درود کا نام, تیجے 10ویں 40ویں یا برسی کا نام کوئی بھی ہو, کام یہی ہوتا ہے. کیا کرتے ہو آپ؟ فوراً جمع ہو جاتے ہو اور جمع ہو کر کھول لیتے ہو اللہ کا کلام اور پڑھنا شروع کر دیتے ہو. اور خاص طور سے 11ویں 12ویں اور عرس میں تو مخصوص جگہوں پر کرتے ہو آپ جہاں محفل رکھی جاتی ہے, لیکن تیجا 10واں, تیجا 40واں اور برسی وغیرہ, اور خاص طور سے تیجا, یہ تو ایصال ثواب کی محفل آپ مسجد ہی میں کرتے ہو اکثر و بیشتر. شاید ہی اکا دکا کسی کا کہیں ہو جاتا ہو, لیکن یہ اکثر مسجد ہی میں ہوتا ہے, اکثر مسجد میں ہی ہوتا ہے. تو آپ جمع ہو جاتے ہو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج دیتا ہے, وہ فرشتے اس محفل میں آ جاتے ہیں جس محفل میں بیٹھ کر کے بندے قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں, قرآن کا مدارسہ کرتے ہوتے ہیں. وہ فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے, اللہ ان پر وقار نازل فرماتا ہے. وہ فرشتے یہاں سے لے کر کے آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں. وہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو آپ, تلاوت آپ کرتے ہو, فرشتے دعا آپ کے لیے کرتے ہیں. تلاوت آپ کر رہے ہو, تلاوت آپ کر رہے ہو, اور دعا کون کر رہا ہے آپ کے لیے؟ اور یہ باہر بیٹھے ہوئے ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ تمہاری قبول نہیں ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے کریں دعا آمین, فرشتے کہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور یہ باہر بیٹھ کے کیا کہیں؟ قبول ہی نہیں ہوگی. ان کی کتنی پڑھتے رہیں, یہ کتنے ہی پڑھتے رہیں, ان کا قبول ہی نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں؟
یہی تو کہتے ہیں یہ کتنے پڑھتے رہے، ان کا قبول ہونے والا نہیں، سب بدعت کر رہے ہیں، سب یہ رات و دن یہی کہتے رہتے ہیں، اور وہاں فرشتے آمین کہتے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ قبول کس کی ہوگی؟ کس کی قبول ہوگی؟ فرشتوں کی قبول ہوگی نا، نہ کہ ان کی، جن کو قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جو نہ اپنے لیے پڑھتے نہ مردوں کے لیے پڑھتے، نہ جو زندوں کے لیے پڑھتے نہ مردوں کے لیے پڑھتے، ان کو قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ نے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ جب بھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے، اور اس کے لیے فرشتہ ویسی ہی دعا کرتا ہے جیسی اس نے اپنے بھائی کے لیے کی ہوتی ہے۔ جو خیر کی دعا اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہوتی ہے، فرشتہ دعا آمین کہتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ بھی تجھے ایسا ہی عطا فرمائے۔ اگر چاہتے ہو کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں تو پھر اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا زیادہ سے زیادہ کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں تو آپ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا بڑھا دو۔ اور ایک بات یاد رکھو، اپنے لیے کرو گے تو اتنا ہی ملے گا جتنا خود کے لیے کرو گے، اور اگر 1,00,000 مومنین کے لیے 1 کروڑ مومنین کے لیے دعا کرو گے، خدا کی قسم اپنے ثواب کا تو حساب لگاؤ کتنا ہوگا۔ جتنوں کے لیے کرو گے اتنوں کے بدلے میں فرشتے کہیں گے ان سب کے بدلے میں تجھے بھی ملے، ان سب کے بدلے میں تجھے بھی ملے۔ تو ہم اگر حضور کے زمانے سے لے کر صحابہ اور اہل بیت سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو خدا کی قسم سب کی برابر ثواب ملے گا آپ کو۔ تو کون نادان ہوگا جو اپنے ثواب میں کمی کرے؟ کون نادان ہوگا جو اپنے ثواب میں کمی کرے؟ میں اپنے والد ماجد قاضی شرع مفتی اعظم ضلع رامپور خلیفہ سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید شاہد علی حسنی نوری رضوی جمالی کریمی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ میرے والد ماجد علی رحمہ اتنی لمبی دعا کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ دعا کرنے والوں کے ہاتھ نیچے آنا شروع ہو جاتے تھے، اتنی لمبی دعا کرتے تھے والد ماجد علی رحمہ، اتنی لمبی دعا کرتے تھے، کسی کو نہیں چھوڑتے، سب کی نہیں۔ جب یہ حدیثیں پڑھی ہم نے کہ جتنوں کے لیے دعا کرو گے اتنا آپ کو ملے گا، تب پتہ چلا اتنی لمبی دعا تھی، اتنی لمبی دعا، سب کو ثواب پہنچایا اور سب کے برابر پایا، سب کو ثواب پہنچایا اور سب کے برابر۔ تو جتنوں کو پہنچاؤ گے اتنا پاؤ گے، جتنوں کو پہنچاؤ گے۔ اچھا دوسری بات بتاؤ، اگر 10 بھائیوں کی مدد کرو گے تو کیا 10 بھائیوں کی مدد کرنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ خود اپنی ہی زندگی گزارو گے تو آپ کو اپنا جو نیکی کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اپنی نیکی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ 10 کے ساتھ بھلائی کرو گے تو کیا آپ کو 10 کے برابر ثواب نہیں ملے گا؟ 10 لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤ گے تو سرکار فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر رہنمائی کرنے والا ایسے ہی جیسے اس نے خود نیکی کی ہے۔ اگر آپ نے 10 لوگوں کو صحیح بات بتائی اور انہوں نے اس بات پر عمل کر لیا تو ان 10 کے برابر ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے وہ راستہ دکھایا ہے، کیونکہ آپ نے وہ راستہ دکھایا ہے۔ تو ثواب بڑھاؤ کم مت کرو، ثواب بڑھاؤ کم نہ کرو۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ خاص طور سے 30 10 40 کی محفل میں یا ایصال ثواب کی محفل میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، رحمان پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، عہد نامہ پڑھتے ہیں، اور جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں پڑھتے ہو نا، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، اور پھر آخر میں دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بدنی اور مالی عبادت کی ہے اس سب کا ثواب فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو سب کو پہنچا۔ پہنچانے والا اللہ، پہنچانے والا، اب یہاں بیٹھ کے کوئی کہے کہ پہنچ ہی نہیں سکتا، اور پہنچانے والا کون ہے؟ یہ کیسے کہہ دے گا پہنچ نہیں سکتا؟
یہ کیسے کہہ دے گا پہنچ نہیں سکتا؟ جس نے آج تک حضور کے لیے علم غیب نہیں مانا وہ خود کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ پہنچ نہیں سکتا؟ اس نے اتنا بڑا علم غیب کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اسے کیا پتا کہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ اس کو نہ تو اللہ نے بتایا کہ نہیں پہنچے گا، نہ نبی نے کہا ہے کہ نہیں پہنچے گا، نہ کسی صحابی نے کہا ہے کہ نہیں پہنچے گا، پھر اس کو کیسے پتا چلا کہ نہیں پہنچے گا؟ اس سے کس نے کہا کہ نہیں پہنچے گا؟ کوئی فرشتہ آیا تھا؟ کوئی وحی آئی تھی؟ نبی ہو تم، رسول ہو تم، ولی ہو تم، کون ہو تم تو کچھ بھی نہیں، پھر تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ نہیں پہنچے گا؟ یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، یہ تو معاملات، یہ تو اللہ کی دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے پہنچائے، جس کو چاہے نہ پہنچائے، جس کو چاہے ثواب دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ بدنی عبادت یا مالی عبادت کا ثواب جیسے بندہ خود اپنے لیے اللہ سے طلب کر سکتا ہے، ایسے اپنے بھائی کے لیے بھی طلب کر سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں پڑھو اور ثواب کی نیت کرو اپنے ماں باپ کے لیے۔ نفل روزے رکھو اور ثواب کی نیت کرو ماں باپ کے لیے۔ نفلی صدقات و خیرات کرو اور ثواب کی نیت کرو ماں باپ کے لیے۔ اور پوری دنیا اس بات پر متفق ہے، کسی مفتی سے فتویٰ لے لو کہ آپ اگر اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتے ہو یا عمرہ کرتے ہو یا قربانی کرتے ہو تو اس کا ثواب پہنچے گا، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو بدنی عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے اور مالی عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور جب دونوں عبادتوں کا ثواب پہنچ رہا ہے تو پھر کوئی کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ 11ویں سے کیا فائدہ، 12ویں سے کیا فائدہ، 3 سے کیا فائدہ، 10ویں سے کیا فائدہ، 40ویں سے کیا فائدہ، 25 سے کیا فائدہ، اور جو ہے وہ اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ؟ جب ساری عبادتوں کا ثواب پہنچ رہا ہے، ثواب پہنچنے سے بڑا کوئی فائدہ چاہیے تم کو؟ ارے تم ہی تو کہتے ہو کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، اب اس کے سارے عمل ختم ہو گئے، تو خود بھی فائدہ نہیں پہنچاؤ گے اس کو؟ خود تو فائدہ پہنچا دو، گڑھے میں اتار کے آ گئے داب کے۔ اہل سنت والجماعت سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا نہ زندوں کو کوئی ہے نہ مردوں کو کوئی ہے۔ خدا کی قسم، ہم اپنے ماں باپ کی سانس کا ڈورا ٹوٹنے سے لے کر کے خود اپنی سانس کا ڈورا ٹوٹنے تک ان کے لیے احسان ثواب کرتے رہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت سے زیادہ مردوں کو فائدہ کون پہنچاتا ہے؟ آج ہماری گھر کی عورتوں کو دیکھ لو، آج بھی اگر بڑی بڑیاں ہوں تو دیکھ لو، نیا پھل بھی آ جائے تو پہلے کہتی ہیں بیٹا فاتحہ لگا لے اس پہ۔ نئی گاڑی گھر میں لے کے آ جاؤ تو کہتی ہیں بیٹا پہلے فاتحہ لگا لے بعد میں بیٹھنا اس میں۔ نئی فصل آ جائے تو کہتی ہیں بیٹے پہلے فائدہ لگا لے، فاتحہ لگا لے۔ پہلی کمائی لے کر کے آؤ تو کہتی ہیں بیٹے پہلے فاتحہ لگا لے۔ یعنی پہلے اپنے مردوں کو یاد کر لے، پہلے ان کو پہنچا دے ثواب۔ اور حضور کے فرمان کے مطابق ثواب ایسے ہی ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے طبق سجا کر کے کوئی آپ کو ہدیہ پیش کرے تو آپ خوش ہو جاتے ہو، ایسے ہی طبق میں سجا کر کے ہدیہ ان کے پاس جاتا ہے مردوں کے پاس، وہ بھی ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے آپ خوش ہو جاتے ہو۔ طبق میں سجا کر کے جاتا ہے ان کے پاس، اور وہ بانٹتے ہیں ثواب کو۔ اور یہاں تک مشکات شریف میں اور دیگر احادیث میں اور روایات میں اور بزرگوں کے قصوں میں یہاں تک موجود ہے، خود بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک قبرستان میں لیٹ گئے، مکے کے قبرستان میں انہوں نے آرام کیا، مکے کے قبرستان میں انہوں نے آرام کیا، قبر پر سر رکھ کر کے آرام کر رہے تھے۔ اچانک سے دیکھتے ہیں کہ سارے مردے قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی آنکھ کھل گئی اور پوچھتے ہیں کہ قیامت آ گئی کیا؟ سب باہر آ گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ ہمارے ایک عزیز نے 1 سال پہلے قل هو اللہ احد پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کر دیا تھا، 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں اسے، 1 سال سے اسے۔ اب اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بے حساب دینے پر بھی قادر ہے۔ تو بے حساب کا حساب 1 سال نہیں، 100 سال میں بھی نہیں ہوگا۔ بے حساب کا حساب 1 سال نہیں، 100 سال میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ عقل والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے نہیں ہو سکتا جب اللہ قادر ہے؟ جب اللہ دینے پر بے حساب قادر ہے تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، کون ہو کہنے والے کہ نہیں ہو سکتا؟
جی جی جب اللہ بے حساب دینے پر قادر ہے، جی جب اللہ تمہارے ایک لقمہ نیت، اچھی نیت کے ساتھ صدقہ کرنے کی وجہ سے پہاڑوں کی برابر اس کا ثواب تمہیں عطا فرما سکتا ہے، تو مردوں کو بھی عطا فرما سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیا بات کر رہے ہو کہ نہیں ہو سکتا؟ جو بے حساب دینے پر قادر ہے، پھر اس سے حساب کیسا ہے؟ بے شک۔ پھر کیسا حساب ہے؟ تو انکار سے پہلے یہ مت چلاؤ، بس اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا اس کو مان لو۔ زیادہ عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات عقل میں بھی آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات عقل میں بھی آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ محفل کرتے ہو اور یہ ذکر کرتے ہو، اور میں بھی چاہوں گا کہ ابھی میرے ساتھ آپ ایک ذکر کر لو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل سنت والجماعت کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں اور کیسے فائدہ پاتے ہیں اور کیسے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیوں اتنی ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، زندوں کے لیے بھی ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، اور جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر جب تک زندہ رہتے ہیں محفلیں سجاتے رہتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے، 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 کبھی کسی بہانے سے۔ بس شرط یہ ہے کہ جو بھی محفل سجاؤ شریعت کی روشنی میں سجاؤ، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا وہ کرو، جس سے منع کیا وہ نہ کرو، اسلام کی روشنی میں محفل سجاؤ۔ میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ایک ذکر کر لو، پھر بتاؤں گا اس ذکر کی فضیلت، اسے سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہر روز اپنے گھر میں 7 مرتبہ وہ ذکر کیا کرو گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو، اور دعا یہی کرنا کہ اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور توفیق مل جائے، آمین، وہی خوش نصیب ہوگا آج کی محفل میں جسے اس کی توفیق مل جائے گی، انشاءاللہ آمین۔ وہ آئندہ سے اگلے ہی دن سے اپنے گھر میں یہ محفل شروع کر دے گا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بہت مختصر سی محفل ہے، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں اور ہاتھوں کو باندھ لیں، نگاہوں کو جھکا لیں اور تصور میں پیارے مصطفیٰ کو رکھیں، روضہ رسول کو رکھیں اور سوچیں کہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 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 سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 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 یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف. جب آپ ذکر کرو گے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے یہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں یہ ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جو ہی انہیں یہ ذکر کی محفل ملتی ہے وہ اس محفل میں پہنچ جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اتنی تعداد میں ڈھانپتے ہیں کہ ڈھانپتے ڈھانپتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اتنی تعداد میں ڈھانپتے ہیں کہ ڈھانپتے ڈھانپتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اتنی تعداد میں ذکر کرنے والوں کو اپنے فرشتے جو ہے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب ذکر کی محفل برخاست ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، مگر رب کو تو اپنے بندوں کا ذکر پسند ہے نا. آپ اس کا ذکر کرو گے وہ آپ کا ذکر کرے گا. اس نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے بندوں کے پاس سے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا کر رہے تھے وہ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک ویہللونک ویمجدونک، اے پروردگار عالم وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، وہ تیری پاکی، تیری بزرگی، تیری ثنا، تیری حمد کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے میرا اتنا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تجھے دیکھا تو نہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اگر تجھے دیکھ لیتے تو تیرا ذکر ہی کرتے رہتے، تیرا ذکر ہی کرتے رہتے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ماذا یسلون، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم وہ تجھ سے جنت چاہتے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انہوں نے جنت دیکھی ہے، انہوں نے جنت دیکھی ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اگر جنت دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے جنت کے طلبگار ہو جاتے. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں مما یتعوذون، کس چیز سے میری پناہ چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے بندے تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میری جہنم دیکھی ہے انہوں نے. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیری جہنم تو نہیں دیکھی. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر جہنم دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو پھر جہنم سے تیری پناہ ہی مانگتے رہتے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اشہدکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں قد غفرت لہم، میں نے سب کی مغفرت فرما دی، میں نے اپنے تمام ذاکر بندوں کی مغفرت فرما دی. جو بھی نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچتے ہوئے میرا ذکر کرتے رہتے ہیں میں نے سب کی مغفرت فرما دی.
جو بھی نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچتے ہوئے میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو نے سب کی مغفرت فرما دی۔ وَفِيهِمْ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، اے پروردگار عالم تو نے سب کی مغفرت فرما دی، اس میں تو ایک بندہ ایسا بھی تھا، کچھ بندے ایسے بھی تھے جو ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، اپنی ضرورت سے آئے تھے۔ محفل میں سب محفل کے لیے تھوڑی آتے ہیں، کچھ تعلقات نبھانے بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو برا مانیں گے، لاؤ چلو چلتے ہیں۔ کچھ محفل سننے کے لیے ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، لاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ذکر کے لیے نہیں آئے ہوتے۔ جو ذکر کے لیے آئے تھے ان کے چہرے تو ویسے ہی ہوتے ہیں، بالکل کھلے ہوئے ایک دم۔ ہاں تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اس میں تو ایک بندہ ایسا بھی ہے جو ذکر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو اپنی ضرورت سے آیا تھا۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فیہم فلان عبد خطاء، اے پروردگار عالم اس میں تو تیرا بڑا گناہگار بندہ بھی موجود ہے، تو نے سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا، اس میں تو بڑا گناہگار بندہ بھی تیرا موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا جواب سن، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فرشتے کی اس بات پر، فرشتہ کہتا ہے کہ وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنی ضرورت سے اپنے کام سے آیا تھا اور بڑا گناہگار بھی ہے، تو نے سب کی مغفرت فرما دی، اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے صحیح بخاری اور صحیح حدیث مسلم کی حدیث کے متفقہ الفاظ ہیں ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، میرے ذاکر بندے ایسے ہیں کہ ان کی صحبت سنگت میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سید شاہد میں حضور شازی قاضی شرع رامپور سید فیضان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے ذاکر بندے ایسے ہیں کہ ان کی صحبت و سنگت میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں مسجد حرام میں نمازیں پڑھو گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، اور اللہ والوں کی صحبت میں صرف بیٹھ جاؤ گے تو مغفرت فرما دی جائے گی۔ یہ اللہ نے فضل فرمایا ہے، شرف عطا فرمایا ان کی صحبتوں کو۔ ہم سے حضور غوث پاک کی 11ویں کی سند مانگتے ہیں، ارے ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے تو مغفرت کر دی جائے گی تمہاری۔ ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم تیجے میں نہیں آتے ہمارے بھائیوں کی مغفرت کے لیے، اپنی ہی مغفرت کے لیے آ جاؤ، اس ذکر کی محفل میں اپنی ہی مغفرت کے لیے آ جاؤ، کیونکہ رب نے فرما دیا کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ ہم جب مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں، ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ 10 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوتے ہیں، اور جب آیت کریمہ کا ختم کرتے ہوتے ہیں، فلاں ختم کرتے ہوتے ہیں، فلاں ختم کرتے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں، اپنی مغفرت کی خاطر آ جایا کرو۔ تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں پہنچتا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے تو اتنا ثواب پہنچے گا کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ تم کہہ رہے ہو کہ پڑھنے کا ثواب نہیں پہنچے گا، اور تیجے 10ویں 40ویں میں 20ویں میں جب ہم جس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کرنے بیٹھے ہیں اس کی مغفرت کی، اور اتنی تلاوتیں کریں گے اور اتنا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کا تو قبول فرمائے گا، اور جس کا بھی قبول فرما لے گا اس کے صدقے میں ہم گناہگاروں کا بھی قبول فرما لے گا۔ جماعت کیوں ہے؟ جماعت کیوں ہے؟ جماعت میں سنگل نماز پڑھ رہے ہو تو الگ ثواب ہے، جماعت سے پڑھ رہے ہو تو 27 درجے ثواب ہے۔ ثواب بڑھا کیوں؟ کیوں بڑھا ثواب؟ چاہے جماعت میں 2 ہی بندے ہوں، ثواب 27 درجے ہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثواب بڑھا کیسے؟ سنگل تھا، آپ نے آ کے اسے بڑھا دیا، ڈبل کر دیا۔ اللہ نے ثواب بھی 27 درجے بڑھا دیا۔ ہم دعا سنگل بھی کر سکتے ہیں، ہم دعا تنہا بھی کر سکتے ہیں، تیجے 10ویں 40ویں کی ہم عرس تنہا بھی کر سکتے ہیں، ہم 11ویں 12ویں تنہا بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ، لیکن سب کو جمع اس لیے کرتے ہیں تاکہ ثواب بڑھ جائے، تاکہ ثواب بڑھ جائے، قبولیت بڑھ جائے۔ اور جو ذکر نہیں کر پاتے وہ ذکر میں شامل ہو کر کے وہ بھی اپنی مغفرت کروا لیں۔
تو ہم سے سند مانگتے ہو، ہم سے پوچھتے ہو آ کر کے. میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کون لوگ ہم سے سند مانگتے ہیں؟ ہاں، ہم سے سند مانگو گے، اہل سنت کی تو صحبت میں بیٹھ جاؤ گے، خدا کی قسم تمہارے گناہ دھل جائیں گے، زنگ چھوٹ جائے گا دلوں کا. آگے بیٹھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ان کی صحبتوں میں آؤ تو صحیح، ان کے پاس آؤ تو صحیح. کیوں بیچا الزام لگاتے ہو؟ ہم کوئی گیتا اور رامائن تو پڑھتے نہیں ہیں، خدا کی قسم صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا مجھے بتا دو کہ اتنی دیر میں نے کیا ہے؟ جب سے مائک پکڑا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ اور اسے چھوڑو، جب سے یہ لوگ آئے ہیں یہاں پر، انہوں نے کیا کیا ہے سوائے ذکر کے؟ اور جب سے آپ آئے ہو آپ نے کیا کیا ہے سوائے ذکر سننے کے؟ ایک چیز تو بتا دو کہ ناجائز حرام کی ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ 11ویں جائز نہیں، یہ بدعت ہے. کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو ہم اور آپ سب الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو ہم اور آپ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں. اور خدا کی قسم اہل سنت والجماعت سے زیادہ نفع بخش نہ زندوں کے لیے کوئی ہے نہ مردوں کے لیے کوئی. اور میں 9:45 ہونے والے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بہت اچھا ہے. اب میری بات بہت غور سے سنو. میں نے پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 2 سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 تلاوت کی تھی. سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 پڑھی تھی. کیا فرماتا ہے اللہ؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آخرت کا ارادہ کرے، جو آخرت کا طلبگار ہو، جو آخرت کا خواہش مند ہو، جو آخرت چاہے اور ویسی ہی کوشش کرے اور ایمان والا بھی ہو، اس کی کوشش پار لگے، اس کی کوشش. یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ اسراء کی. اس سے پہلے آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو دنیا چاہتا ہے، عاجلہ، جو دنیا کا طلبگار ہے، جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کا خواہش مند ہے، جو دنیا پرست ہے، جو نفس پرست ہے، جو خواہش پرست ہے، جو محض دنیا چاہتا ہے، ہم اسے اس میں سے جو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اسے اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں، جس میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ دھتکارا ہوا لتھڑتا رہتا ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 میں ایک مرید کا ذکر ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 میں ایک مرید کا ذکر ہے. میں پیر کے مرید کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اس مرید کی جو قرآن نے کہی ہے، جس مرید کی بات قرآن نے کی ہے. قرآن نے 2 مریدوں کی بات کی ہے. آیت نمبر 18 میں مرید دنیا کی، یعنی جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کا طلبگار ہے، مرید دنیا. نمبر 2 مرید آخرت، آیت نمبر 19 میں جو آخرت کا طلبگار ہے، جو آخرت کو چاہتا ہے، جو مرید آخرت ہے. ان 2 آیتوں کی روشنی میں کہتا ہوں ہر انسان مرید ہے. ہر انسان. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مرید دنیا ہے تو کوئی مرید آخرت، کوئی مرید دنیا ہے تو کوئی مرید آخرت. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مرید آخرت رہیں، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ مرید آخرت بنے، نہ کہ مرید دنیا. ہر انسان مرید ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مرید دنیا ہے تو کوئی مرید آخرت، لیکن ہر مسلمان مرید آخرت ہے. اسے چاہیے کہ وہ مرید آخرت ہی رہے، مرید دنیا نہ بنے.
پھر سوال ہو سکتا ہے کہ دنیا کا کیا ہوگا؟ پھر دنیا کا کیا کریں؟ مال و دولت، جاہ و حشمت، اولاد، گھر، جائیداد، کاروبار وغیرہ وغیرہ سب ساری چیزیں. تو ایسا نہیں کہ دنیا نہیں چاہیے مرید آخرت کو، لیکن دنیا سے اتنا تعلق رکھے جتنا تعلق کشتی کا پانی سے ہوتا ہے. جتنا تعلق کشتی کا، مرید آخرت دنیا سے کتنا تعلق رکھے؟ جتنا تعلق کشتی کا پانی سے. کشتی پانی میں رہے تو چلتی رہے گی، پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جائے گی. کشتی پانی میں رہے تو تیرتی رہے گی، چلتی رہے گی، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. مرید آخرت دنیا میں رہے، دنیا اس کے دل میں نہ آئے ورنہ ڈوب جائے گا. مرید آخرت دنیا میں رہے، دنیا اس کے دل میں نہ آئے. اگر دنیا اس کے دل میں غالب آ گئی تو پھر ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. تو مرید آخرت کو چاہیے کہ وہ دنیا جتنی بھی حاصل کرے اس کے مقصد اور اس کا ارادہ صرف آخرت ہی ہو. جو کچھ بھی حاصل کرے تو مرید دنیا اور مرید آخرت، ہر انسان مرید ہے. یہ الگ بات ہے کہ مرید دنیا ہو یا مرید آخرت. اور مسلمان مرید آخرت ہے، اسے چاہیے کہ وہ مرید آخرت ہی رہے. اسے چاہیے کہ مرید آخرت ہی رہے. لیکن مرید دنیا اور مرید آخرت کی پہچانیں ہیں، کچھ علامتیں ہیں. پتہ کیسے چلے گا کہ ہم مرید دنیا ہیں کہ مرید آخرت؟ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم مرید دنیا ہیں کہ مرید آخرت؟ ہاں، آسانی سے پتہ چل جائے گا. آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ مرید آخرت ہے کہ مرید دنیا. امانت داری، دیانت داری، سچائی کا دامن تھام کر اگر دنیا حاصل کرو تو مرید آخرت. دنیا میں جو کچھ حاصل کرو، امانت داری، دیانت داری، سچائی کا دامن تھام کے حاصل کرو تو مرید آخرت. اور بے ایمانی، بے دینی، دیانتی اور جھوٹ کے ذریعے حاصل کرے تو مرید دنیا مرید آخرت نہیں ہو سکتا. وہ مرید دنیا ہوگا، مرید آخرت نہیں ہوگا. مرید آخرت جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ حاصل کرتا ہے. اور مرید دنیا جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ ظلم اور زیادتی کے ذریعے حاصل کرتا ہے. مرید آخرت کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. مرید دنیا ہمیشہ حق تلفی کرنے کی کوشش کرتا ہے. مرید دنیا اور مرید آخرت، مرید آخرت اس کے دل میں اللہ کی محبت، حضور کی محبت، آخرت کی محبت، جنت کی چاہت، سب کچھ، اور جہنم کا خوف ہوتا ہے. مرید دنیا کو نہ جنت کا شوق ہوتا ہے نہ جہنم کا خوف. وہ ایسی زندگی گزارے جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا، مرید آخرت ہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے آگے دل جھکتے ہیں. گردنیں تو مرید دنیا جھکاتے ہیں، گردنوں کو تو مرید دنیا اپنے آگے جھکواتے ہیں. مرید آخرت ان کو گردنیں جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے آگے دل بچھے ہوتے ہیں. ہر ایک ان سے محبت کرتا ہوتا ہے. پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے، ہر مخلوق ان سے محبت کرتی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے، تو میں جبریل سے کہتا ہوں، اے جبریل فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس بات کا اعلان سارے فرشتوں میں کر دو. جب فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. پھر جبریل اس بات کا اعلان سارے فرشتوں میں کرتے ہیں، پھر سارے فرشتے اس بات کا اعلان ساری کائنات میں کرتے ہیں
کہ فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی مرید آخرت ہے، تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا ان قریب۔ اور خدا کی قسم غوث اعظم کی محبت ایسی ڈالی کہ وہ ہیں بغداد میں لیکن محبت یہاں کام کر رہی ہے۔ 1000 سال پہلے، 900 سال پہلے، مگر دل کے اندر، مگر کتنے بزرگ اولیاء اکرام ہیں کہ دنیا سے رخصت ہوئے، 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال، 1400 سال ہو گئے، مگر خدا کی قسم اللہ کا فرمان سچا، اللہ نے ایسی محبت ان کی دلوں میں ڈالی ہے، ایسی ڈالی ہے کہ ان کی محبت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور حضور نے بھی فرما دیا ہے المرء مع من احبا، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو مرید آخرت بنو، مرید دنیا نہ بنو، مرید آخرت ہی کامیاب ہوگا۔ اور مرید آخرت کی 4 منزلیں ہیں، مرید آخرت کے سامنے 4 منزلیں ہیں طے کرنے کے لیے۔ پہلی منزل شریعت، دوسری منزل طریقت، تیسری منزل حقیقت، چوتھی منزل معرفت۔ آپ سوچو کہ یہ فیضان میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیسی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، ایسے الفاظ ہمارے سامنے نقل کر رہے ہیں کہ جس کا ہمیں مطلب پتہ نہیں، جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور ہم جو ہے وہ سوچتے رہ رہے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے۔ ویسے کافی ٹائم ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، مجھے بھی جانا ہے دوسری جگہ محفل میں۔ اور اچھا میری بات یہ سن لو بس، مرید آخرت بنو، اور مرید آخرت کی 4 منزلیں ہیں جو اسے طے کرنا ہے۔ اب کون طے کر پاتا ہے، کون نہیں طے کر پاتا؟ جو منزلیں طے کرتا جائے گا وہ اسی مرتبے پر پہنچتا جائے گا۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ پہلی منزل شریعت، اس سے اوپر طریقت، اس سے اوپر حقیقت، اس سے اوپر معرفت، اس سے اوپر۔ لیکن کیسے سمجھاؤں آپ کو، کیسے تعریف بتاؤں آپ کو کہ شریعت کسے کہتے ہیں، طریقت کسے کہتے ہیں، حقیقت کسے کہتے ہیں، معرفت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ولیوں کی، بزرگوں کی باتیں ہیں، علماء کی باتیں ہیں، لیکن ایک عام فہم مثال میں شاید میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اور وہ مثال کسی عام نے نہیں دی ہے، بلکہ وہ وقت کے امام، وقت کے مجدد الفسانی، امام ربانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی علیہ الرحمت والرضوان نے دی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے ایک مخصوص گناہ کے بارے میں ذکر کیا ہے، جھوٹ نہ بولنا شریعت۔ میں نے اس کو آرام کیا ہے، اس کلمے کو آرام کر دیا، گناہ نہ کرنا شریعت۔ اب کیسے پہچانو کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا، معرفت کیا ہے؟ اور کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی منزل پہ کھڑے ہو اور کون سی منزل کے مسافر ہو؟ کون سی منزل کے؟ گناہ نہ کرنا شریعت، گناہ کا کوشش کر کے دل میں خیال نہ آئے طریقت۔ گناہ نہ کرنا شریعت، کوشش کر کے گناہ کا خیال دل میں نہ آئے، خیال کرنا نہیں، خیال بھی نہ آئے، کوشش کرنا پڑے اگر کہ خیال نہ آئے گناہ کا تو طریقت۔ اور ایک دن ایسی منزل پہ پہنچ جاؤ کہ کوشش بھی نہ کرنا پڑے، کبھی گناہ کا خیال ہی نہ آئے تو حقیقت۔ تو اور بچی معرفت، پھر جو کچھ کرو پھر غیر اللہ کا خیال اور تصور ہی نکل جائے دل سے تو پھر معرفت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گناہ نہ کرنا شریعت، اور یہ پہلی منزل، پہلی اسٹیج ہے، فرسٹ اسٹیج ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس منزل پہ کھڑے ہیں، کیا ہم گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یا ہم اس منزل میں ہیں کہ الحمدللہ گناہ تو نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ گناہ کا خیال بھی نہ آئے، یا پھر ہم اس منزل پر ہیں کہ کوشش بھی نہیں کرنا پڑتی، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا دل میں، یا پھر اس منزل پر ہیں کہ گناہ، کوشش، ساری چیزیں الگ،
گناہ کے خیال کو کوشش کر کے دل سے ہٹانا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں غیر اللہ کا بھی خیال نہیں آتا، تصور نہیں آتا۔ جب ہم رب کی عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ ہوتے ہو، آپ کا رب ہوتا ہے۔ اب اس منزل پہ کون ہے؟ خدا کی قسم یہ منزلیں تو بڑی اعلیٰ ہے، یہ منزلیں تو بڑی، اور اعلیٰ ترین لوگ ہی ان منزلوں پر فائز ہوتے ہیں، اعلیٰ ترین لوگ ہی ان منزلوں پر فائز ہوتے ہیں۔ آپ کو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی پہلی منزل شریعت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اور گناہ کرنا چھوڑ دو، نیکی کرتے ہوئے گناہ کرنا چھوڑ دو، اور متقی پھر بھی نہیں بنو گے، متقی بنو گے، نیکی کرتے ہوئے گناہ چھوڑ دو گے، اور اس کے بعد اپنے دل کو دل کی بیماریوں سے پاک صاف ستھرا کر لو گے۔ تب بہت آسان سمجھتے ہیں لوگ، یہ سمجھتے ہیں نیکی کر کے اور گناہ سے بچ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متقی ہو جائیں گے۔ نہیں، نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ دل کی بیماریوں سے دل کو پاک کرنا ہے۔ آپ کہو گے دل کی بیماریاں؟ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھایا ہے اس پورے مسئلے کو، اور پھر اس میں دل کی بیماریوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ بغض، حسد، کینہ، نفرت، عداوت، دنیا کی محبت، دنیا کی جاہ و حشمت، مال و دولت کی چاہت، امیروں کا ادب و احترام، فقیروں کو ذلیل کرنا، غریبوں کو ذلیل کرنا، یتیموں مسکینوں بیواؤں کو ذلیل کرنا، امیروں کو بلانا، غریبوں کو چھوڑ دینا، امیروں سے ملنا، غریبوں سے نہ ملنا، یہ سب دل کی بیماریوں میں سے ہے۔ ریا، دکھاوا، شہرت، دنیا کی حوث، بھوک، جو کچھ کریں دکھاوے کے لیے، یہ سب دل کی بیماریوں میں سے ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں دل کی، جب تک ان بیماریوں سے دل کو پاک نہیں کرے گا انسان، تب تک وہ متقی و پرہیزگار نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں ضرورت ہے، ہم جتنے بھی مرید آخرت ہیں سب کو ضرورت ہے مرشد کی، اور پہلی منزل شریعت پر چلنے کے لیے ایک مرشد ہے جس کا نام عالم دین ہے۔ عوام کے مرشد علماء، علماء کے مرشد ائمہ، اور ائمہ کے مرشد اور پیشوا کلام خدا اور کلام رسول۔ ہمارے مرشد علماء، علماء کے مرشد امام، اماموں کا مرشد اور پیشوا کلام خدا اور کلام رسول۔ ہم عوام علماء کے بغیر شریعت پر نہیں چل سکتے، اور علماء اماموں کے بغیر نہیں چل سکتے، اور امام کلام خدا اور کلام رسول کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تو ہم علماء کے پیچھے چلتے ہیں، علماء اماموں کے پیچھے چلتے ہیں، اور امام کلام خدا اور کلام رسول کو اپنا پیشوا بناتے ہیں۔ تو ہم قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر، ہم علماء کے واسطے سے قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، اور علماء ہمارے مرشد ہیں۔ ہر مرید آخرت کو مرشد عام کی ضرورت ہے، یعنی علماء کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں۔ ہاں، اگر وہ طریقت کی منزل پر یا حقیقت کی یا معرفت کی منزل پر چلنا چاہتا ہے تو پھر اسے خاص مرشد کی ضرورت ہے، پھر وہ ایک الگ گفتگو ہے، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے، ہمیں علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسولہ بالہدى